تصور جہاد کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جہاد کا حقیقی تصور کیا ہے اور کن حالات میں یہ واجب ہوتا ہے، اور کس طرح اس جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس جہاد کے عمل کا حصہ بنا جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم سوال ہے اور اسے بڑی ملٹی ڈائمینشنلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ جہاد جو ہے وہ جہد سے اور جہد سے ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو ورک ہارڈ، ٹو اسٹرگل، اور سخت محنت اور مشقت کرنے کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی جہاد جسے ہم عرف عام میں تلوار کو اٹھانے کو جہاد سمجھتے ہیں، اس کو ایکڈیمیکلی اور تمام علماء اور مفسرین اور محدثین کی ڈیفینیشن میں اسے ہم جہاد بالقتال یا بالسیف کہتے ہیں۔ مگر جہاد یہ سارا وہ نہیں ہے جسے ہم نے ڈیفائن کیا ہے اور سمجھ لیا ہے اور جس پر ہم ترکیز کیے ہوئے ہیں اور جس کو کنسنٹریٹ کیے ہوئے ہیں اور جسے ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ در حقیقت جہاد جو ہے وہ معاشرے میں انصاف، عدل، مساوات کے فروغ کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ایک سوسائٹی کو پرامن بنانے میں، ان میں لوگوں میں کردار منتقل کرنے میں، اچھی روایات پیدا کرنے میں، فتنہ اور فساد سے معاشرے کو بچانے میں، اور بے راہ روی سے معاشرے کو بچانے میں، اور چیریٹیبل کام کرنے کے ذریعے سے دکھی انسانیت کا مداوع کرنے کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ جہاں پر جہالت عام کی جا رہی ہو، جہاں پر علم کے اندھیرے چھا رہے ہوں، اور جہاں پر لوگوں کے اندر کم آئیگی ہو، غفلت ہو، اور اپنی فرض شناسی جیسے اہم رکن جو ہیں وہ مدھم ہو رہے ہوں، اور جہاں علم کی آگہی لوگوں کے اندر کم سے کم ہوتی جا رہی ہو، شعور کی کمی ہو، وہاں پر علم کا اجالا کرنا جہاد ہے، وہاں قلم کو استعمال کرنا جہاد ہے، وہاں تالیفات کے ذریعے، تصانیف کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اور پھر ابلاغ کے ذریعے سے، اچھے کردار کے ذریعے سے معاشرے کو اچھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن کرنا خود جہاد ہے۔ وہاں لوگوں کے اندر علم کے چراغ جلانا یونیورسٹیز کے ذریعے سے، ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے، وہاں مراکز کے ذریعے سے، اور پھر انٹرا ریلیجس اور انٹر ریلیجس ہارمنی کے ذریعے سے ان کے اندر سے تفریق کو ختم کرنا، فرقت کو ختم کرنا خود ایک جہاد ہے۔ اگر پاورٹی لائن کراس کر رہی ہو وہ قوم، اور ان کے اندر افلاس بڑھ رہا ہو، تنگ دستی بڑھ رہی ہو، اور اس معاشرے کو چیریٹیبل ایکٹ کے ذریعے سے اور ان کی بھوک کو ختم کرنا اور پاورٹی ایلیویشن کا جھنڈا لہرانا خود بہت بڑا جہاد ہے۔ اس لیے جب جہاد کی ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سب سے پہلے تو جہاد بالعلم ہے، پھر جہاد بالعمل ہے، پھر جہاد بالنفس ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جہاد کی قسمیں ہیں، اور سب سے آخر میں آ کر جہاد بالسیف آتا ہے۔ اور اسلام نے اگر سیف سے پہلے بھی ڈیفینسو وار کا کانسیپٹ دیا ہے۔ ہم ایک بڑی اہم مثال سے اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ جہاد کس پر فرض ہوتا ہے، جہاد کو اناؤنس کون کرتا ہے۔ تو کیا ایک عام قبیلہ یا عام گروہ یا انسانی لشکر، کیا وہ ایلیجبل ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کر سکے، یا جہاد کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکی دور ہے۔ اس سے بڑھ کر جبر و بربریت، استحصال اور ظلم اور فساد کی مثال شاید انسانیت میں نہیں ملے گی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں خاموشی کے ساتھ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، صحابہ کرام مشرف با اسلام ہو رہے ہیں اور کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں، مگر بالاخفاء کر رہے ہیں۔ مکی دور تھا، اس میں کفار کی طرف سے ظلم بھی بڑھتا رہا، جبر و بربریت اور استحصال بھی اپنی لمٹس کراس کرتا رہا، چیخ و پکار کی آوازیں صبح اور شام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو اونٹ کی اوجری آپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر طائف کے شہر آپ روانہ ہوتے ہیں تو وہاں پتھر پھینک دیے جاتے ہیں اور آپ کا خون مبارک بہنا شروع ہو جاتا ہے۔
یہ ساری کیفیات صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے، آقا صلی والسلام بھی دیکھ رہے تھے، مگر اس دور میں آقا صلی والسلام نے صحابہ کرام کو تلوار اٹھانے کا نہ حکم دیا، نہ ان کو اجازت دی، اور ان کو پرامن اور صبر کرنے پر زور دیا اور اس کی تلقین فرماتے چلے گئے۔ پھر جب ان کا ظلم بڑھا کفار کا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے راغب کیا، اور ہجرت حبشہ ہوئی، اور جب وہاں صحابہ کرام پہنچے تو وہاں لینڈ آف پیس تھا، اور وہ دارالسلام تھا، وہاں نجاشی جو تھا وہ امن پسند حاکم تھا، اور اس کا دور دورہ تھا، حکومت تھی وہاں۔ صحابہ کرام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی سٹرکٹ انسٹرکشنز تھیں کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں ہی لینا، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، فساد نہیں کرنا، وہاں کی سچویشن میں کوئی ٹربل میکر کا کردار ادا نہیں کرنا، بلکہ پیس میکر کا کردار ادا کرنا ہے۔ پھر نجاشی پر برا وقت آیا، اس کے لوگوں نے اس پر دھاوا بولا، اس کے تخت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن تھی جس کے مطابق صحابہ کرام نے نجاشی کے لیے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اس کے محافظ بن گئے، اور کہا کہ جس سرزمین پر ہمیں امن بھی ملے، سلامتی بھی ملے، ہمارا عزت، مال، آبرو، ہمارا دین، مذہب پرامن بھی ہو، محفوظ بھی ہو، ہمیں حقوق کی ادائیگی کے لیے آزادی بھی ہو، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہو، فریڈم آف ریلیجن بھی ہو، اور وہاں پر تلوار اٹھانا، وہاں پر آواز میں بلند کرنا، ان کے خلاف جانا، وہ اسلامک ایجوکیشن اور ٹیچنگ کے برعکس تھا۔ دوسری طرف چلے جائیں کہ جب مدنی دور آتا ہے تو وہاں سب سے پہلے ریاست مدینہ کا وجود آیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے، اور آپ نے وہاں کی باغ دور سنبھالی، اور اس کے بعد تمام کمیونٹی کے مابین ایک الائنس ہوا، ان کے انٹر ریلیجس حقوق کی پابندی، حقوق کی حفاظت ریاست مدینہ کے ذمے ہو گئی، اور وہاں سب سے پہلے امت واحدہ من دون الناس کا کانسیپٹ وجود میں آیا، ایک ون یونٹی، ون جیوگرافیکل نیشن، اور ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی، ملٹی ایتھنک سوسائٹی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے حقوق کی ذمہ داری بھی ریاست کے ذمہ کر دی، اور پھر ہر قبیلے کو اپنے مینجمنٹ میں، اپنے معاملات میں، اپنے مالی افیئرز میں، اپنے اکنامک افیئرز میں، لوکل ایڈمنسٹریشن میں اور لوکل باڈیز کے سسٹم میں انڈیپینڈنٹ بھی کر دیا۔ اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ایک اعلان فرمایا، اور یہ ریاست مدینہ کے آئین کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا یخرج احد الا باذن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں ہیڈ آف اسٹیٹ اعلان کر رہا ہوں کہ قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ اپنی ذاتی جنگ کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ پرمیشن کے بغیر نہیں نکلے گا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی جہاد کے لیے اور ملٹری ایکسپیڈیشن کے لیے ہیڈ آف اسٹیٹ کی اجازت ناگزیر ہے، وہ لازم ہے، اس کے بغیر وہ فساد ہوگا، وہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم عطا کر دیا، اور ہمیں تا قیامت یہ نظام عطا کر دیا کہ جہاد کا اعلان وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کرتا ہے، ریاست کا سربراہ کرتا ہے۔ کسی گروہ کو، خواہ وہ داعش ہو، خواہ وہ آئسس ہو، خواہ وہ القاعدہ ہو، خواہ وہ کسی بھی نام سے وہ منظر عام پر ہی کیوں نہ آ جائیں، کسی کو پرائیویٹلی اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے، نہ وہ جہاد ہے، وہ فساد ہے۔ اور یہ جہاد صرف ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہے، اگر تمام معاہدے بھی اپنی مدت ختم کر لیں تو تب بھی وارننگ دی جاتی ہے۔ اور اب ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، یہاں تو ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، اور یو این او کے تحت جب سے تمام ممالک ایک ٹریٹی کے ساتھ، کووننٹ کے ساتھ اور کانٹریکٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو یہاں پر تو انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ گورن کرتے ہیں، یا ان کا نظام ہے جو وضع ہو رہا ہے، ان کے قوانین ہیں، انٹرنیشنل لاز پریویل کر رہے ہیں، اور وہاں اس طریقے سے تلوار اٹھانا اور اعلان کرنا اور شب خون مارنا، پرامن شہریوں پر جا کے حملہ کرنا، یا ان کے مراکز پہ حملہ کرنا، ان کی عبادت گاہوں پہ حملہ کرنا، ان کے سفیروں کو مارنا، ان کی پرامن شہریوں کو ٹارگٹ کرنا، سوئسائڈ بومبنگ کے ذریعے سے یا کسی اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، یہ صرف اور صرف فساد ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جہاد دراصل حقیقت میں وہ حقیقی جنگ ہے جو انسان اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے، تاکہ وہ راہ راست پر رہ سکے، اللہ کے احکامات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا ہو سکے، ایک حقیقی پرامن شہری بن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سنت پہ عمل پیرا ہو سکے۔